الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني وقال عليه الصلاة والسلام من تمسك بسنتي عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ حضرات گرامی، اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ موت ہی حقیقت ہے، موت ہی ریئلٹی ہے، اور یہ زندگی ہماری کہانی اور اسٹوری اور افسانہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے موت کو پہلے بیان کیا، زندگی کو بعد میں بیان کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ بڑا ہے، عظیم ہے، گریٹ ہے، جس نے موت کو بنایا اور زندگی پیدا کی۔ ہماری جو زندگی ہے نا بہت شارٹ ہے، تھوڑی سی ہے، اور موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، اگر اس زندگی سے اس زندگی کو کمپیئر کریں گے تو ہماری یہ زندگی اس پورے یونیورس میں ایک ڈاٹ کی جو حیثیت ہے اتنی بھی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ بتا رہا ہے کہ اصل زندگی وہ ہے جس کی تیاری کے لیے تمہیں یہاں بھیجا گیا، اور بہت جلد تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ ساری چیزیں آنے والی ہیں جو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے تم کو بتایا جا رہا ہے، اور بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور کھڑا کر کے تمہاری زندگی کا حساب لینے والا ہے۔ اور وہ وقت کب آئے گا؟ کتنی جلدی ہم اس دنیا سے جائیں گے؟ آج چلے جائیں گے، کل چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے، اس کی کوئی گارنٹی بھی نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چالاک کون ہے، سمجھدار کون ہے، کس کے پاس اصل وزڈم اور حکمت ہے؟ وہ انسان عمل لما بعد الموت، جو موت کے بعد جو سچویشنز اور حالات آنے والے ہیں ان کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کر رہا ہے، تیار کر رہا ہے۔ جو لاپرواہی، غفلت میں پڑا ہوا ہے،
جس کی زندگی میں نہ نماز ہے، نہ اللہ کے حقوق ہیں، نہ بندوں کے حقوق ہیں، اصل میں وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے. وہ جہنم کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو ہر جمعے کو یہ باتیں سنتے ہیں، لیکن 10 سال 20 سال پہلے جیسی زندگی تھی آج بھی اس میں ذرہ برابر چینجنگ نہیں ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل دماغ پر مہر لگا دیا، سیل ڈال دیا ہے. اب وہ فرشتے کا ڈنڈا اور جہنم کی آگ ہی اس کا دماغ کھول پائے گی. لیکن جو لوگ عقل رکھتے ہیں وہ سن کر کے ڈر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، اس میں نصیحت اور ریمائنڈر ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، ہوش رکھتے ہیں. میرے بھائیو، ہماری زندگی کی ایک بہت اہم کڑی اور ایک بہت اہم مرحلہ، ایک بڑا امپورٹنٹ فیز شادی ہے، اور شادی کے بعد کی زندگی. پچھلے ہفتے اسی ٹاپک پر بات ہوئی تھی. کیا ہماری شادیوں سے اللہ اور اس کے رسول خوش ہیں؟ کیا ہماری شادیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو رہی ہیں، یا ہماری شادیوں سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہیں، شیطان اور ابلیس زیادہ خوش ہیں؟ پچھلے ہی ہفتے میں نے لڑکے والوں سے کچھ باتیں کی تھی کہ شادی میں سب سے بڑی سنت یہ ہے، سب سے بڑی سنت جو پیرنٹس ہیں وہاں یہاں بیٹھے ہوئے وہ غور سے سنیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی. شادی میں سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ لڑکی والے کا ایک پیسہ، ایک سنگل روپیہ بھی خرچ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں، اچھا ڈیمانڈ 2 طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو صاف ہمیں 10 لاکھ روپے چاہیے، کار چاہیے، کھانے کے لیے یہ چاہیے، فرنیچر چاہیے، ایک یہ صاف ڈائریکٹلی. اور اس کے بارے میں نے بتایا کہ کوئی شخص حرام کا انتہائی آخری درجہ جو سود ہے یا سور کا گوشت وہ کھاتا ہے یا لڑکی والوں سے پیسے مانگتا ہے، دونوں برابر ہے، بلکہ یہ زیادہ بڑا حرام ہے، یہ زیادہ بڑا حرام ہے. دوسرا انڈائریکٹلی مانگنا ہوتا ہے. وہ کیسے؟ میری تو کوئی خواہش نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں لیتے، آپ اپنی بچی کو جو چاہے آپ خوشی میں دے سکتے ہیں. یہ اکثر لوگ سنتے ہیں، آپ بولتے ہیں آپ اپنی بچی کو جو چاہیے دے دیجئے، ہم ڈیمانڈ نہیں کرتے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ بچی کو جو ملے گا وہ کس کا ہوگا؟ بچی کے شوہر کا اور اس کے باپ کا ہوگا. بچی کے شوہر کا اور شوہر کے باپ کا ہوگا، ہمارے گھر میں آئے گا وہ سارا کا سارا. یہ انڈائریکٹ ڈیمانڈ ہے. اور ایک اور طریقہ ہے مانگنے کا. ہمارے چھوٹے بیٹے کی بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تھی تو انہوں آڈی کار دیے تھے اور ایک سائٹ بھی دیے تھے. ہم آپ سے کچھ نہیں ڈیمانڈ کرتے، انہوں اپنی خوشی سے دیے تھے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو تھوڑا 2 قدم اور آگے بڑھ کے دینا ہے. یہ انڈائریکٹ ڈیمانڈ ہے اور یہ بھی ناجائز ہے. سنت صرف اور صرف یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی. کیسی شادی کی؟ لڑکی والے کا ایک پیسہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خرچ کیا اور نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے لیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی اس کے الٹا کرتا ہے
تو وہ گنہگار ہے, پاپی ہے اور مجرم ہے, وہ اللہ کے نظر میں کرمنل ہے. یہ مت بولیے کبھی بھی. آج کے بعد سے اگر کسی کو بولتے ہوئے سنیے تو اس کو بولیے کہ تمہاری شادی سنت کے مطابق نہیں ہوئی, شیطان کے مطابق تمہاری شادی ہوئی, کہ لڑکی والے خوشی سے دیے. یاد رکھیے, لڑکی والے خوشی سے نہیں دیتے, لڑکی والے خوشی سے نہیں دیتے. سوسائٹی کا پریشر ہے, سب لوگ دے رہے ہیں نا. اب ہماری بیٹی خالی ہاتھ جائے گی تو ساس تانا دے گی, اس کے گھر والے تانا دیں گے, اس کا شوہر کمنٹ کرے گا کہ کیا فقیر اور بھکاری کی لڑکی آ گئی ہمارے گھر میں. اس وجہ سے لوگ قرض لے کر کے, بینک سے لون لے کر کے, زمین بیچ کر کے, قرض لے کر کے وہ لڑکے والوں کے ارمان پورے کرتے ہیں, وہ خوشی سے نہیں دیتے. اور اگر خوشی سے کوئی دے بھی تو بولیے کہ خوشی اور غم کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے. اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی والوں سے کچھ نہیں لیا, اس لیے ہم بھی نہیں لیں گے. آج جو ہے لڑکی والوں سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. آپ یہ خود بھی سنیے, خود بھی یاد رکھیے, دوسروں کو بھی بتائیے. لڑکی والے جو ہے سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو لڑکی دیا ہے تو آپ احساس کمتری, اپنے آپ کو چھوٹا مت سمجھیے, اپنے آپ کو انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار مت ہونے دیجیے. پہلے ہی مرحلے میں آپ کیا پوچھتے ہیں, کیا ڈیمانڈ ہے آپ کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پہلے ہی سرنڈر کر دیا ان کے سامنے کہ ہم چونکہ سماج میں, سوسائٹی میں یہ سب چل رہا ہے, اس لیے ہم بھی اس کے لیے ریڈی ہیں. نہیں, اگر آپ ایسا کر رہے ہیں. اچھا, بعض لوگ کیا بولتے ہیں, ذرا یہ چیز غور سے سمجھیے. کچھ لوگ یہ بولتے ہیں, بلکہ اکثر لوگ, کیا مولانا صاحب بغیر پیسے کے اچھا رشتہ ملتا ہے کیا. سنا ہوگا آپ نے, پیسہ خرچ کیے بغیر, ڈیمانڈ پورے کیے بغیر اچھا رشتہ کہاں ملتا. انہوں ڈاکٹر, انہوں انجینئر, انہیں بزنس مین, انہیں آسٹریلیا میں رہتا, انہیں امریکہ میں رہتا, فری میں کیسے شادی ہو سکتی ہے. 20 لاکھ دینا ہے, 10 لاکھ دینا ہے, اس کے بعد ہماری بیٹی آرام سے رہے گی. اچھا رشتہ. اس موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ بہت جلد دین ختم ہو جائے گا لوگوں سے. سوچئے آپ اچھا کس کو بول رہے ہیں. یہ بات تو آپ کو یقین ہے کہ شادی میں پیسے کا یا سامان کا, فرنیچر کا ڈیمانڈ کرنا حرام ہے, یہ معلوم نہ آپ کو, یہ ناجائز ہے, معلوم نہ آپ کو. جب یہ چیز آپ کو معلوم ہے اور جو ناجائز اور حرام چیز کا ڈیمانڈ کر رہا ہے آپ اس کو اچھا بول رہے ہیں, سبحان اللہ. اس سے بڑی بددینی اور اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے. وہ حرام کھانے والا, وہ لالچی آدمی, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور شریعت کو توڑنے والا, اور آپ بول رہے ہیں چونکہ وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, بزنس پرسن ہے, پیسے مانگ رہا ہے, اچھا رشتہ ہے وہ. خدا کی قسم, خدا کی قسم, جو حرام کھانے والا ہے کبھی وہ اچھا نہیں ہو سکتا, اور آپ کی لڑکی کو کبھی بھی اس کے گھر سکھ اور چین اور سکون نہیں مل سکتا. اور اگر آپ یہ بول رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اچھا رشتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے اور شریعت سے, قرآن سے کافی دور ہو چکے ہیں, شیطان سے آپ کافی قریب ہو چکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کیسے کی, کیا آپ کو یاد نہیں؟ ایسے آدمی سے کی جس کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا. ایک مثال ایسی بھی ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. کس بیس پہ کی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
نکاح کرنے کے لیے بہت مالدار صحابہ نے آفر دیا تھا، بہت بڑے بڑے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور نکاح کیا۔ کس بیس پہ کیا؟ ان کے پاس اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ پوچھا مہر میں دینے کے لیے کیا ہے؟ تو کہا کہ کچھ بھی نہیں، ایک زرہ ہے۔ زرہ سمجھتے ہیں؟ جنگ میں پروٹیکشن کے لیے اوپر سے جو ایک جیسے بلٹ پروف جیکٹ پہنتے ہیں نا، تو اس ٹائم تلوار اور تیر روکنے کے لیے ایک زرہ ہوتی تھی، لوہے کا اوپر سے ہوتا تھا، وہ ان کے پاس تھا۔ کہا کہ لے کے آؤ۔ دیکھیے کس کا خرچ ہو رہا ہے؟ وہ لڑکے کے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے، ایک زرہ ہے، وہ بھی جنگ کرنے کے لیے، جہاد کے لیے۔ کہا وہ بیچو، اور اس کو بیچ کر کے ان کے گھر کے سامان کا انتظام کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنی طرف سے 1 روپے کی کوئی چیز نہیں دی۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا شوق ہے، ہمارا ارمان ہے، ہمارا ڈیزائر ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا ایمان اللہ کے یہاں ریجیکٹڈ ہے، قابل قبول نہیں ہے، اگر تمہاری خواہش اور تمہارا ڈیزائر میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو جائے۔ یہ لڑکی والے کبھی کبھی سنت پر نکاح اور شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، معلوم آپ کو؟ کبھی اگر لڑکے والا کوئی بولے ہم سنت کے مطابق شادی کرنا چاہتے ہیں، تو لڑکی والے کیا بولتے ہیں؟ ناک کٹ جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ بولنے والا کہ ناک کٹ جائے گی سنت کے مطابق شادی کرنے پر، اس کے دین کی گردن کٹ گئی، وہ بے دین ہو گیا، وہ کفر میں چلا گیا۔ سنت کا جو شخص مذاق اڑاتا ہے، جو کہتا ہے کہ یہ گھٹیا چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ مسلم کی 1401 نمبر حدیث ہے، 1401، کہ جو شخص میری سنت کو لائٹلی لے، ہلکے میں لیتا ہے اور چھوڑ دیتا ہے، میرے سے اس کا کوئی ریلیشن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں، وہ شیطان کا ہوگا، ابلیس کا آدمی ہوگا، میرا آدمی نہیں ہے وہ۔ اور جو شخص اس فکر میں ہے، اس سوچ میں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں حرام دے کر کے، بہت سے لوگ فخر سے کہتے ہیں میں نے اپنی بیٹی کے شادی میں کار دیا، سائٹ دی، 10 لاکھ روپے دیے، اتنے ہزار لوگوں کو کھلایا، آپ نے یہ سب کر کے شریعت کو ذبح کر دیا، اور آپ نے اپنی بیٹی کی شادی میں بے برکتی، نحوست پیدا کر دی، اس لیے کہ آپ نے سنت کو چھوڑ دیا۔ اور آپ بتائیے مجھے، شادی جب ہوتی ہے تو ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے، نئی زندگی شروع ہوتی ہے نا؟ اس نئی زندگی کی شروعات کیسے ہو رہی ہے؟ اس کا بیس کیا ہے؟ فاؤنڈیشن کیا ہے؟ شیطان کو خوش کر کے، شریعت کو ذبح کر کے، سنت کو توڑ کر کے آپ جو شادی کر رہے ہیں، کیا اس شادی میں برکت ہوگی؟ اسی لیے آپ دیکھیے، یہ طلاق، یہ ڈیورس، یہ دشمنی، یہ لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ کیوں ہو رہے ہیں؟ پہلے اتنے ہوتے تھے کیا؟ پوچھئے جو ہمارے بڑے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پہلے اتنی طلاقیں ہوتی تھی کیا؟ پہلے اتنے ڈیورس ہوتے تھے کیا؟ پہلے اتنی دشمنی ہوتی تھی کیا؟ نہیں ہوتی تھی۔ کیوں؟ لوگ سنت اور شریعت کو دیکھ کر کے شادی کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں یہ بتاؤں گا کہ لڑکی اور لڑکے والوں نے مل کر کے اس شادی کو کتنا مشکل بنا دیا اور اس کے بھیانک رزلٹ کیا آ رہے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں اچھا پڑھا لکھا، مالدار، پیسے والے کے یہاں میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی، وہ سکون سے رہے گی۔ یہ بھول جائیے، یہ بھول جائیے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ تابعین کے سردار کہتے ہیں، سید التابعین، یعنی صحابہ کرام کے بعد جو گروپ ہے ان میں سب سے ٹاپ کے آدمی۔
ان کی دیکھیے وہ لوگ کیسا سوچتے تھے، کیسا کرتے تھے. ان کی بیٹی کا رشتہ وقت کے بادشاہ عبد الملک بن مروان کی طرف سے آیا تھا، اور اس بیٹے کے لیے آیا تھا جو باپ کے بعد بادشاہت کی گدی پہ بیٹھنے والا تھا. کراؤن پرنس بولتے ہیں نا، جیسے ابھی سعودی کا کراؤن پرنس کون ہے؟ محمد بن سلمان، نعوذ باللہ. تو وہ کراؤن پرنس تھا، اس کے لیے رشتہ بھیجا سعید بن مسیب کے پاس. سعید بن مسیب نے ریجیکٹ کر دیا، کہا میری بیٹی حرام اور ناجائز کے محل میں جانے کے بجائے کسی غریب کے جھونپڑی میں جائے گی، مجھے وہ زیادہ پسند ہے. معلوم کیسا انہوں نے رشتہ کیا اپنی بیٹی کا؟ وہ پڑھا رہے تھے، ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ آئے، پوچھا اتنے دن کہاں تھے؟ کہا کہ میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھا. کہا دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ تو کہا سبحان اللہ، مجھ سے کون شادی کرے گا، 2 روپے بھی میرے پاس نہیں. تو کہا اگر میں کروں تو کہا سبحان اللہ. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ آپ مجھ سے شادی کریں گے. تو کہا اگر کروں تو؟ کہا کہ ہاں. وہیں کھڑے ہوئے، اسٹوڈنٹس کے سامنے کھڑے ہوئے، خطبہ نکاح پڑھا اور بیٹی کا نکاح کر دیا. کس سے؟ ملینئر سے، ارب پتی سے، کراؤن پرنس سے، اس کے پاس جس کے پاس 2 روپے نہیں تھے. اور جب یہ گھر گئے تو سوچ رہے تھے کہ اب انتظام کیسے کریں. اتنے میں ڈور بجا، ڈور کھولا تو دیکھا کہ سعید بن مسیب کھڑے ہیں اور بیٹی کو ساتھ لے کے کھڑے ہیں. کہا کہ میں نے سوچا کہ تم شادی شدہ آدمی ہو، اکیلے رات گزارنا تمہارا اچھا نہیں، اس لیے میں تمہاری بیوی کو لے کر کے آ گیا. اندر کر کے دروازہ بند کر کے چلے گئے. کیا ان کی عزت میں کمی آ گئی کیا؟ آج یہ ممبر سے 1300 سال کے بعد 1350 سال کے بعد میں بیان کر رہا ہوں، ان کی عزت میں کمی آئی ہے کیا؟ سید التابعین کہا جاتا ہے، اور یہ ریئل اسٹوری ہے، کوئی فیک کہانی نہیں ہے. ہزاروں لوگ بیان کرتے ہیں پوری دنیا میں. یہ تھی اسلام کی سمپل تعلیم جس کی وجہ سے شادیاں آسان تھی. اور آج کیا ہو رہا ہے معلوم؟ ہم نے اپنے ارمانوں کے چلتے کتنی غریب بچیوں کا خون کیا ہے، اور جو لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ شادی کر رہی ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہمارا جو بڑا طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو ایلائٹ کلاس ہے، وہ ان رسموں کی وجہ سے شادیوں کو اتنا مشکل بنا دیا کہ وہ ان لڑکیوں کو اب کوئی رشتہ دینے کے لیے نہیں آ رہا. ایک اسٹوری سناتا ہوں، یہ ریئل اسٹوری ہے. ایک لڑکی نے ایک ہندو سے شادی کر لی. 2 لوگ گئے اس کے پاس پوچھنے کے لیے. وہ دروازہ کھولا، دیکھتے ہی اس نے غصہ ہونا شروع کر دیا. گالی دینے آئے ہو کیا مجھے؟ جاؤ، روز گالی دینے آتے ہیں لوگ، چلے جاتے ہیں. کہا کہ بیٹی میں تم سے صرف ایک بات پوچھنے آیا ہوں کہ تم نے اس ہندو لڑکے سے شادی کیوں کی؟ وہ وجہ، ریزن جاننا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ چچا اندر آئیے. اندر آئے تو کہا کہ دیکھیے یہ میرا باپ ہے. باپ جو ہے بیڈ پہ پڑے ہوئے تھے، پیرالائزڈ، نہ بول سکتے تھے، نہ چل سکتے تھے، نہ ہاتھ میں طاقت تھی. اور کہا کہ ہمارا اپنا گھر بھی نہیں. اس کے بعد اس نے بایو ڈاٹا دکھایا اور ڈیمانڈز دکھائے کہ دیکھیے یہ لڑکوں کے ہمارے سے مطالبے ہیں، ڈیمانڈز ہیں. اب بتائیے ہمارے پاس اپنا گھر چلانے کے لیے نہیں ہے، 3 بہنیں ہیں، یہ 2 کنواری ہیں. ہم ان کے ڈیمانڈز، یہ کار، یہ گاڑیاں، یہ سائٹ، یہ سونا کہاں سے لائیں گے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا پہلے سے تمہارا کوئی تعلق تھا اس سے؟ کیا کہا کہ کوئی تعلق نہیں تھا. شادی سے 3 دن پہلے میرا آفس میں کام کرتا ہے، وہ جا کے میں نے پوچھا کہ مجھ سے شادی کرو گے تم؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ میں نے تو کبھی تم کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا. اب بول رہی ہو تو میں 3 دن کے بعد مشورہ کر کے بتاؤں گا. 3 دن کے بعد اس نے اوکے کیا، تب ہماری شادی ہوئی. بتائیے کہ اب میں کیا کرتی اس کنڈیشن میں؟ مسلمان مجھ سے شادی نہیں کریں گے اس لیے کہ میرے پاس ڈیمانڈ پورا کرنے کے لیے ہے نہیں. میرے باپ کی حالت دیکھ رہے ہیں، میری ماں بچپن میں مر گئی،
اب میں کیا کروں، یہ کہہ کر کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ میری 2 بہنیں، ایک کی عمر 28 سال ہے، ایک کی عمر 30 سال ہے، ایسے ہی کنواری پڑی ہیں، کون شادی کرے گا؟ یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے کیا، ہم ان کو مجبور کر رہے ہیں۔ اور یہ تو ادھر کا واقعہ، ابھی ہمارے محلے کا واقعہ، ایک لڑکی بھاگ کے شادی کر لی، اب اس کے گھر والے گالیاں دے رہے ہیں، بول رہے ہیں، کہا کیا کرے گی وہ، سوسائٹی تو پیرالائزڈ ہے، مردہ ہے، انہیں اپنی بیٹی کی شادی اچھی ہو جانا، کھانا کھلا لینا، کار دے دینا، سب دے دینا، بغل میں وہ جو ہمارے پڑوسی کی بیٹی ہے جس کے پاس گھر چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کا خیال کس کو ہے؟ کون کرانے جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نے سنت اور شریعت چھوڑی تو بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا بگاڑ اور کرپشن تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ وہ ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں کام کرنے والی ایک آتی تھی، برتن دھونے والی، بیوہ عورت۔ دیکھیے جو بڑے لوگ ہیں نا، وہ تو اپنا پیسہ دکھانے کے لیے اپنی بیٹیوں کی شادی میں کار دے رہے ہیں، فرنیچر دے رہے ہیں، پورا نمائش کر کے دے رہے ہیں، دکھا کر کے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اوپر کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں۔ اس نے ایک دن آ کے بتایا کہ میری بیٹی بیوہ عورت، 5 بیٹیاں، برتن دھو کر کے وہ گھر کا گزارا چلا رہی ہے، اور بیٹی کو دیکھنے کے لیے معلوم کتنے لوگ آ رہے ہیں؟ 50 لوگ۔ یہ انگیجمنٹ کے لیے، یا پتہ نہیں رسم وسم کچھ ہے۔ اب وہ بھیک مانگ کے لائے، جسم بیچ کر کے لائے، دھندا کر کے لائے، سر کٹا کے لائے، سود مانگ کر کے لائے، کہیں سے لائے، کیا پرواہ۔ لیکن مجرم وہ نہیں ہے، مجرم ہمارے بڑے لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، جنہوں نے اس سنت کو توڑا ہے اور یہ رواج امت میں عام کیا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکیاں ہماری بن بیاہی یا غلط راستے پر، پروسٹیٹیوشن کے راستے پر، دھندے کے راستے پر چلی جا رہی ہیں، یا ہندوؤں سے شادی کر رہی ہیں۔ کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے؟ آج کے بعد سے طے کیجئے، جتنے نوجوان ہیں، جتنے پیرنٹس ہیں، کہ ہمارا رشتہ جب طے ہوگا، پہلی کنڈیشن یہ لگائیں گے کہ جہاں ہم لڑکی کو دیکھیں گے، لڑکی پسند آ گئی، اسی پوائنٹ پر نکاح کر کے ہم گھر واپس لائیں گے۔ بولیے، وعدہ کیجئے آپ۔ اللہ تعالیٰ کے گھر، میں جانتا ہوں زبان سے آواز نہیں نکلے گی، چونکہ اندر جو ہے نا وہ لڈو پھوٹ رہے ہوتے ہیں، حرام کا مل رہا ہے نا۔ تو اکثر لوگ، بڑے بڑے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور بیٹے کی شادی ہوتی ہے، اس وقت ان کی دینداری جو ہے نا جا کر کے چرنڈی میں جا کے گر جاتی ہے۔ وعدہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ کے اس گھر میں، کہ ہم لڑکی والوں کا 0 1 پیسہ بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ۔ اور لڑکی والے یہ وعدہ کریں کہ ہم اگر کوئی لڑکے والا آتا ہے، بولتا ہے کار چاہیے، پیسے چاہیے، تو اس کے جوتوں مار کے بھگائیے کہ تو بھکاری، تو لالچی، تو حرام خور، تجھ سے، حرام خور سے، لالچی سے، بھکاری سے ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ اگر شادی کرنی ہے میری بیٹی سے تو یہ وعدہ کر کہ سنت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا، میری بیٹی کا نکاح ویسے کر کے لے جانا چاہتا ہے تو میں راضی ہوں، اور اگر ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے، تو میں کسی بھکاری سے، کسی لالچی سے اور کسی حرام خور سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے۔ اگر یہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت سی غریب بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، انشاءاللہ ان کے بھی رشتے آسان ہو جائیں گے، اور اس امت پر جو بڑی بیماریاں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ختم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی شادیاں اور نکاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔